بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے حکم آیا تھا کہ عمار فاروق کو جو ہے وہ ثانی کی موت نہیں دینی؟ اور ڈاکٹرز کون تھے؟ جب وہ اپنے گھر گئے ہوں گے، اس کا وینٹیلیٹر چھین کر، اس کو مار کر، اس کو اپنے ہاسپٹل سے نکال کر، تو اپنے بچوں کو جا کے کیا بتا رہے ہوں گے کہ آج ہم نے کیا کارنامہ کیا ہے اور ریاست پاکستان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بار بار کہہ دیں کہ کوئی ادارہ جو ہے مجموعی طور پر برا نہیں ہے، افراد برے ہیں، اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد برے ہیں۔ 90% ہر ادارے کی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم قربانیاں دینے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم جو ہے عوام پاکستان کو برباد کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان مدینہ طیبہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی ریاست میں انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ خلیفہ تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مرا پڑا ہوگا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ ہم نے شروع سے پڑھا ہے اپنے پاک نبی کی سیرت کو، ہم نے پڑھا ہے خلفائے راشدین کی سیرت کو، ہم نے پڑھا ہے حسنین کریمین طیبین کی سیرت کو، اور ہم نے سنا بھی ہے ان کی سیرت کو، اور ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے اپنے ہی آباء و اجداد ظالم تھے، ظالم حکمران تھے۔ آپ نے اپنے ہی گھر سے احتساب شروع کیا، اور آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کی جائیداد جو انہوں نے ناجائز طور پہ بنائی تھی واپس لی، اپنی بیوی سے تمام ہر قسم کے انہوں نے زیورات اور مال اور پیسہ ہر چیز واپس لی، اور 3.5 سال میں انہوں نے یہ عالم کر دیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے مدینہ طیبہ کی ریاست۔ اور الحمدللہ اس کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا، لیکن بدقسمتی سے ان کی عمر نے وفا نہیں کی، اور وہ پاکستان جو ہے غاصبوں کے ہاتھوں میں آ گیا، غداروں کے ہاتھوں میں آ گیا، ظالموں کے ہاتھوں میں آ گیا، قاتلوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور ہماری مادر ملت کو بھی مار دیا گیا۔ ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے ہماری مادر ملت پر تشدد کیا گیا، ان کا مقابلہ کیا گیا۔ تو اسلامی ریاست میں ان تمام چیزوں کا، تمام برائیوں کا جو ہے وہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے آج پھر ضرورت ہے۔ عمر فاروق، حق و باطل میں تمیز کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سچے غلام کی، اور وہ ہیں عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہمیں ضرورت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دبنگ اور ان جیسے سچے اور پکے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی، ان کی اولاد میں سے ہیں آپ، ہمیں ان جیسے ملے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ملے ہیں، اور ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نظام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نظام کی ہار ہو چکی ہے، کیونکہ اس نظام کے پاس بیان کرنے کو کوئی سالڈ چیز نہیں ہے۔ یہ کبھی میڈیا پر بیٹھ کر الزامات لگاتے ہیں، کبھی زنا کے الزامات لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے بچوں کو جو شیطان کہتے ہیں، لونڈے لپاڑے کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو ایمان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بنایا ہے، اور ایمان دیا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنے تمام بچوں پر، بچیوں پر،
جو اتنی اوائل عمری میں حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ سمجھنا جان گئے ہیں اور پہچان گئے ہیں، اور محب وطن ہیں اور بہت پیارے ہیں، اور وہ احترام کرتے ہیں ریاست کی ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اور تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پہ ظلم جھیل لیتے ہیں، سہ لیتے ہیں، اف تک نہیں کرتے، بے دردی سے شیلنگ کھاتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، لاٹھی چارج کھاتے ہیں، شیلنگ سے بے ہوش ہو کے گرتے ہیں، سر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بازو ان کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوتی ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں باطل کے آگے، ڈٹ کے کھڑے ہیں باطل کے آگے، اور بتا رہے ہیں اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار دیکھ لیجئے، ہم وہ آپ کے امتی ہیں، یا وہ بچیاں جو جیلوں میں ڈلی ہوئی ہیں، یا وہ بچیاں جو شیلنگ سے بے ہوش ہوئی ہوئی ہیں، جنہوں نے شیلنگ کھائی ہے۔ میری اپنی بچی نے شیلنگ کھائی، میرے بھیا کی بچی 12 سال کی بچی بے ہوش ہوئی ہے، تو وہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری یوتھ سرخرو جو ہے وہ کس لحاظ سے ہے اور کس کے سامنے سرخرو ہے، اللہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہے۔ ادارے چاہے ہمارے بچوں کو جو بھی کہتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے تو صرف اپنے رب کی رضا کو، دیکھنا ہے تو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، دیکھنا ہے تو غلامان مصطفیٰ کی سیرت کو، دیکھنا ہے تو عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو، انشاءاللہ۔